جب کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ گل بخشی کرواتے ہیں، 3 دن ہو چنا خوانی کرواتے ہیں، 40واں ہو 10واں ہو تو چنا پڑھواتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم اور آپ سب مل کے مرحوم کے نام پر کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں اور اس کے ثواب کو ان کی روح کا ایصال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آبجیکشن کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا، کیا اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا بھی ہے، کیا اس سے مردے کو مرنے والے کو کوئی فائدہ بھی ملتا ہے؟ تو ہم کہیں کہ ہاں بلا شبہ مرنے والے کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی بات کہیں تو آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آؤ چلو ہم اپنی بات نہیں کریں گے بلکہ آج سے 200-300 سال پہلے وفات پانے والے عظیم بزرگ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مائے ناز تصنیف مرقات المفاتیح کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک زندہ انسان جب دنیا میں رہ کر کوئی کار خیر کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم کے روح کو ایصال کرتا ہے تو اللہ اس کی برکتوں سے مردے کو بخشش عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب سنو ہے کیا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پائی کا اللہ کے ولی بزرگ، انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ 70,000 مرۃ غفر له من ذنبہ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو شخص 70,000 بار کلمہ شریف پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ 70,000 بار کلمہ شریف پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھے گا اسی کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 70,000 بار کلمہ پڑھ کر کسی مرحوم کے روح کو ایصال بھی کر دیا جائے گا تو اللہ اس کی بھی بخشش عطا فرما دیا کرے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت محی الدین ابن عربی نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد آپ اسی فکر میں تھے کیا اس حدیث پاک کو جو میں نے پڑھی اس کی رواة، اس کے راوی، اس کو نیریٹ کرنے والے یہ کہاں تک درست ہیں؟ آپ اسی عالم میں تھے، اسی فکر میں تھے، اچانک ایک گھر میں آپ کی دعوت ہوتی ہے، آپ دعوت میں جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ علاقے کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کونے میں بیٹھ کر زارو گرا رو رہا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی جو اپنے زمانے کے زبردست عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ سارے لوگ کھانے کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، لیکن یہ کون شخص ہے جو کونے میں بیٹھ کر زارو گرا رو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ صاحب کشف بزرگ ہیں۔ صاحب کشف کا مطلب وہ مقدس ہستیاں جو اپنے تقوی کے بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جب آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے آنکھوں سے پردے کو اٹھا دیا کرتا ہے، وہ دنیا میں بیٹھ کر قبر کے اندر کے حالات کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، وہ زمین کے نیچے رہ کر کے زمین کے اوپر کے حالات کو ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں صاحب کشف بزرگ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب سے یہ اللہ والے نے آنکھ کو بند کی، وہ فرمانے لگے میں نے کشف کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا، میں نے دیکھا میری ماں قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں، ایک بیٹا جو پوری زندگی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا رہا ہو، اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتا رہا ہو، اپنی ماں سے بے لوث محبت کرنے والا بیٹا اگر دنیا میں اپنی ماں کو اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن مرنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے، تو یقیناً اس بیٹا کا دل بھر آئے گا۔ اسی لیے وہ نوجوان زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرمانے لگے میں نے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر رکھا ہوا تھا، 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر رکھا تھا، میں نے فوراً دل ہی دل میں نیت کر لی یا اللہ اس 70,000 بار کلمہ شریف کا ثواب میں اس نوجوان کی والدہ کے روح کو ایصال کرتا ہوں۔ مولا تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے 70,000 بار کلمہ پڑھ کر کے کسی مرحوم کے روح کو ایصال کر دیا ہو اللہ اس کی بخشش عطا فرمائے گا۔ مولا
آج میں وہی کام کر رہا ہوں. کلمات طیبہ کی برکت سے مرحومہ کے روح کو بخش عطا فرما. اچانک لوگوں نے کیا دیکھا؟ جو نوجوان ابھی کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے. وہ مسکرانے لگ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پہلی بار آنکھوں کو بند کیا تھا تو دیکھا کہ میری ماں تکلیف میں ہے. دوبارہ آنکھوں کو بند کیا تو دیکھا کہ میری ماں جنت میں ٹہل رہی ہے. سبحان اللہ. پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے فوراً سمجھ لیا کہ نبی پاک کی وہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے کہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کے اگر کسی مرحوم کے روح کو اصال کر دیا جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. اسی بنا پر ہم اور آپ بھی جب ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تیجے میں 40ویں میں 10ویں میں کلمہ شریف کا ورد کراتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے بخشش فرما دیا کرے. تو